ایک ہمارے مولوی صاحب ہیں مفتی طارق مسعود صاحب، وہ بھی بہت WI میں گھومے ہیں، انہوں نے میرے کیسٹیں بھی سنی ہیں، اور میں انہیں کہتا ہوں مفتی فارغ مسعود، کیونکہ وہ اب ولاگ بھی بناتے ہیں اور سوشل میڈیا کے لطیفے بھی سناتے ہیں۔ ایک جگہ ایوارڈ لے رہے تھے، میرا بھی ایوارڈ تھا میرٹ میں، اور وہ میں ایوارڈ لے کے اتر رہا تھا، وہ چڑھ رہے تھے، تو میں نے کہا آؤ مولویوں کے عمر شریف، تو بڑا مسکراتے ہوئے انہوں نے ایوارڈ لیا۔ بلکہ ایک فنکشن میں ساؤتھ افریقہ سے کوئی فیملی آئی ہوئی تھی، اس گھر کے ولیمے میں انہوں لوگوں نے مجھے بھی بک کیا ایز اے اسٹینڈ اپ کامیڈین، اور مولوی صاحب کو بھی بک کیا۔ فرسٹ ٹائم وہاں میرا سامنا ہوا، تبلیغی جماعت والے تھے سارے ماشاءاللہ، جو بھی میزبان تھے، اور مہمانوں میں بھی بے شمار مولوی اور بڑے بزرگ اور نور والے لوگ موجود تھے۔ وہیں مفتی طارق مسعود بھی تھے۔ وہاں میں نے اسٹینڈ اپ پہلے کامیڈی کی، پھر بعد میں ان کا بیان تھا، تو وہاں انہوں نے بڑا پسند فرمایا۔ اور یہ چل کراچی والا، وہ میرٹ میں بھی میں نے یہ پڑھا ہے ان کے سامنے، لیکن ان کا میں نے ولاگ دیکھا۔ ایک امریکہ گئے تھے، کسی ہوٹل میں مفتہ اڑانے گئے ہوئے تھے، وہ ہوٹل کا جو مالک تھا اس سے کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ کیا سب کو بتا رہے ہیں بھائی، اب ولاگ بھی بن رہا ہے ان کا نا، اور ریکارڈنگ کر رہے ہیں بھائی، کھانے وانے ناری واری یہ وہ سب ڈسکس ہو رہا ہے۔ پھر کہنا میاں یہ جو مالک ہیں ہوٹل کے، انہوں نے چل کراچی ایک شاعری کی ہے، کیا غضبناک شاعری ہے میاں، سنا تم نے کیا؟ وہ بڑے فخر سے، ہاں جی یہ میں نے لکھی تھی، اور میں نے جب جہاز میں سنائی ایک دفعہ لوگ دیوانے ہو گئے، اور یہ بولے گا پڑھا، اور یار سناؤ یار سناؤ، ہو اب وہ کہہ رہا ہے یہ میری شاعری سنو، چل کراچی پٹھانوں کی، میں نے وہ سارا کریڈٹ لے گا سارا، وہ اپنے پہ لگا دیا۔ ہاں وہ اس کے یعنی دنوں میں مولانا صاحب تو وائرل ہوتے ہی ہیں، لیکن ملینز میں ویوز، اور لوگوں نے مجھے بھیجنا شروع کر دی جی آپ کی شاعری ہے، یہ دیکھیں مولوی صاحب سنا رہے ہیں، اور یہ مولوی صاحب کو سمجھاؤ اور یہ سمجھاؤ۔ تو میری مفتی طارق مسعود صاحب پہ ظاہر ہے کچھ غصہ بھی آیا، میں نے کہا ایک ان کے خلاف ولاگ بناتے ہیں، اور وہ جب میں نے سنی، اور ولاگ بلکہ میں نے بنا ہی رہا تھا کہ جناب علی، پھر مفتی صاحب پہ کوئی اور مصیبت، کوئی ان کے بیان پہ بڑی وہ کنٹروورسی ہو گئی، اور بہت ان کے قتل کے فتوے جاری ہو گئے، اور مفتی صاحب وہ رو کے معافی والے بیان ان کے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا یار یہ تو وقت نہیں ہے کہ میں ان کے خلاف کوئی ولاگ بناؤں یا کوئی بات کروں، وقت آئے گا تو آج وہ وقت آ گیا ہے۔ تو میں بتا رہا ہوں مفتی صاحب، آپ نے خود بھی سنی ہوئی ہے شاعری، لیکن ولاگ بنانے کے چکر میں آپ نے میرا اتنا، کیونکہ مجھے کسی بھی کام پہ فخر ہے نا، تو میرے شہر کے لیے میں نے جب یہ گیت لکھی، یہ نظم لکھی، تو اس پہ مجھے فخر ہے، اور یہ ہر سال وائرل ہوتی رہتی ہے، ملینز میں ہو رہی ہوتی ہے، مختلف شکلوں میں ہو رہی ہوتی ہے۔ اور آپ کو بھی پتہ ہے، کیونکہ آپ جس طرح لطیفے سناتے ہیں، آپ نے یقیناً میری بہت کامیڈی سنی ہوگی، دیکھی بھی ہوگی، اور تو یہ زیادتی ہے، اس کو صحیح کریں۔ اس وقت میں نے نئی ولاگ بنایا، میں نے کہا نہیں اس وقت مصیبت میں، لیکن یہ لوگ سوشل میڈیا سے لاکھوں اور کروڑوں کما رہے ہیں، اور مفتی صاحب جان کے مجھے لگتا ہے غلطیاں کرتے ہیں۔ وہ باتیں مذہب کی، وہ باتیں جو نجی محفلوں میں ڈسکس ہوتی ہیں، سوشل میڈیا پہ جان بوجھ کے اپلوڈ کر دیتے ہیں، اور لاکھوں وہ وائرل ہوتی ہیں۔ اور پھر جناب مزیدار بات یہ کہ جو بعد میں معافی والے ولاگ بناتے ہیں وہ اور ملینز میں وائرل ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ معافی سے بھی کروڑوں کما رہے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے یہ اسٹریٹجی ہے؟ مجھے لگتا ہے کیونکہ میں جیسا آدمی ہوں، میرے 32 والیوم FM11 کے ماشاءاللہ، اور 50 کے قریب ٹوٹل اور بھی میرے البم تھے، تو میں نے ان 50 البم میں کبھی کوئی متنازع بات نہیں کی، بہت سارے موضوعات ڈسکس کیے، بہت سارا معاشرے کو شعور بھی دیا، اور ہر عمر کے افراد کے لیے، لیکن کبھی کوئی کنٹروورسی نہ، کوئی بات ریپیٹ کی،
کیونکہ جو کوئی بھی فنکار ہوتا ہے یا ذاکر ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے میں نے کتنا اور کیا بات ڈسکس کرنی ہے. تو میرے خیال سے یہ جو باتیں آن ایئر نہیں جانا چاہیے وہ جان بوجھ کے آن ایئر کر دیتے ہیں, متنازع سی بات تاکہ وہ بھی وائرل ہو اور پھر اس کے بعد وہ معافی بھی وائرل ہو. تو یہ تو زیادتی ہے نا. جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا ہے کہ آرٹسٹ کریڈٹ کو لے کے بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتا ہے, کیونکہ وہ جو کام ہوتا ہے نا اس کا, وہ صرف اس کا کام نہیں ہوتا, وہ اس کی فیلنگز ہوتی ہیں, وہ اس کے ایکسپریشنز ہوتے ہیں. آرٹ جو ہوتا ہے وہ ایکسپریشنز کا ایک میڈیم ہوتا ہے, اور آرٹسٹ سنگر ہو, لیریسسٹ ہو, کمیڈین ہو, جو وہ لکھتا ہے بیسیکلی وہ اس کے ایکسپریشنز ہیں, اس کے دل کے جذبات ہیں, اور پھر اس کو اس طریقے سے اپنا نام کر لینا, تو یہ اس کے جذبات سے کھیلنے کی بات ہوتی ہے. اور پھر یہ ایسی یہ کریڈٹ ہے. میں سمجھتا ہوں میرے بعد بھی یہ شاعری شعر یہ ملک اللہ کرے تا قیامت قائم رہے, تو ہمیشہ وہ شاعری میری ایور گرین ہے, ایور گرین والی کیفیت ہے. تو یہ کریڈٹ کسی اور کو دینا ٹھیک ہے, کمال یہ, لیکن آپ تردید تو کر دیں نا, آپ بتا دیں, آپ تو جانتے ہیں. چلیں جی مفتی صاحب, آپ سے ریکویسٹ ہے ہماری, آپ بڑے پیارے ہیں اور آپ بڑی مذہبی کی باتیں بھی کرتے ہیں, تو تھوڑا سا یہاں پہ جو ہے نا, یہ ہمارے لیجنڈ ہے, ہمارا آسمان صاحب ملک کا. میں آپ کا دیوانہ ہوں, میری فیملی بھی دیوانی ہے, اور جس ٹائپ کے موضوعات آپ ڈسکس کرتے ہیں اور جو تھم میل ہوتے ہیں نا, کوک شاستر بھی شرما جائے.